مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، کہا سائنٹسٹ کو بلا لے، بڑے بڑے ودوان کو بلا لے، بڑے بڑے انسان کو اکٹھا کر لے، یہاں تک کہ کاتب با کو بھی یہ لے کر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، کہ وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ سامعین کرام، ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ 10-11 کے بیچ میں اگر خطاب مل جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کوئی 12:30 بجے 1 بجے 2 بجے پھینک دیتے۔ اب خطاب سے بھی جی اکتا گیا، کیونکہ بڑا ایک لمبا ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے، اور انسان کیا ہے کہ 12 کے بعد جب بھی کراس کیجیے آپ، غموض چھا جاتا ہے، مائنڈ جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، انسان ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے لے کر کے آتے ہیں، جس انداز میں کرنا چاہیے اصل میں وہ انداز نہیں ہو پاتا ہے۔ اور ہم لوگوں کو کیا ہے کہ جلسہ 6 بجے شروع کر دینا چاہیے، 12 بجے تک جو ہے نا ختم کر کے ہمیں اور آپ کو روانہ ہو جانا چاہیے، وہ جلسہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی محبت اور شفقت کہ میں آپ لوگوں کے مابین کھڑا ہوں، یہ رب کائنات کا ہمارے اوپر بڑا رحم و کرم ہے، اور بڑا ہی احسان، آپ کی انسیت، محبت، شفقت ہمیں آج اس منچ پر لا کھڑا کیا ہے۔ آپ کی محبت نہ ہوتے، آپ کے پیار اور محبت اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو شاید میں آپ کے سامنے کھڑا نہ ہوتا۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور الحمدللہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا گرم پانی یا ہلکا سا گرم اگر دودھ ہو تو مجھے دے، کیوں کہ اصل میرا گلا سوکھ جاتا ہے، یہ میری پریشانی ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگ کا کیونکہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ تھوڑا ایک رفتار میں بولنا بہت ہی جو ہے گرا گزرتا ہے ہر ایک انسان پہ، تو اس وجہ سے میں سرفراز سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑے سے جو ہیں، یا آپ کے پاس نہیں سادی چائے اگر تھوڑے سے گرم ہو تو آپ مجھے دیں، تو ہلکا ہلکا میں ایک گھونٹ کبھی کبھار بیچ میں لیا کروں گا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے، اور اسلام میں جو سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ
کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ معاملہ میرے بھائیو یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، چلو عمل کریں یا نہ کریں ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایمان لانے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ کفار و مشرکین بھی اللہ رب العالمین کے قائل تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھتے تھے، وہ بھی عرش کا مالک، زمین کا مالک، آسمان کا مالک اسی خدا کو سمجھتے تھے جو آج ہمارے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو ان کے دروازوں پر جا کے لکھا ہوا یہ ملے گا گاڈ از ون۔ وہ بھی اپنے ایک خدا کو بھلا نہیں بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں بھلا بیٹھے ہیں، وہ بھی نہیں بھول پائے ہیں، بھلے ہمارے اور آپ کے افکار الگ ہوں، لیکن میرے بھائیو دوستو ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کفار و مشرکین، ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب پر یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر یا خوف اس کے اندر نہیں ہو۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید آئیے، آپ پڑھیے، سمجھیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، او نبی، میں نے جس کے ساتھ یا جس قبیلے میں میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں، یہ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ، یہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم ہے۔ او اللہ کے رسول، آپ ان سے پوچھئے آسمان کس نے بنائے، یہ چاند، یہ ستارے، یہ دنیا کی ہر چیز آخر کس نے بنائی ہے؟ وہ یہ ضرور کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، او نبی آسمان تو اللہ نے بنائی ہے، زمین تو اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ یہ عقیدہ میرے بھائیو دوستو ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، کفار و مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ رب کائنات جو حقیقی رب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا او نبی ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض ومن فيها ليقولن اللہ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے کہ یہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے ہمارے دیوی دیوتاؤں نے اسے پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ اسے آمون نے بنایا ہے، یہ نہیں کہیں گے ہمارے اوتار نے بنایا ہے، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے ارے اس کو رب کائنات نے بنایا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اسے اللہ نے وجود میں لایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے رہے، کچھ لوگ ایمان لانے والے بنے، کچھ لوگ میرے بھائیوں نبی کا گریبان پکڑا، نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، لیکن اللہ تعالی
ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ नबी मैंने आपको इंतखाब किया है, ओ नबी मैंने आपको अपना मैसेंजर ऑफ गॉड बनाया है, मैंने आपको अपना नबी बनाया है। आप लोगों को एक कलिमा की तरफ बुलाइए और उनसे कहिए एक खुदा की पूजा करो, एक अल्लाह के सामने झुको जो तुम्हें पैदा करने वाला है, जो तुम्हारे दिलो दिमाग तुम्हारे ब्रेन को ठीक करने वाला। अरे वो खुदा की इबादत करो जिस खुदा ने तुम्हें अपने माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक रखा। न जाने जब तुम माँ के पेट के अंदर थे ग़िज़ा कहाँ से तुम्हें मिल रही है। तुम्हारी माँ रोटियाँ खा रही हैं, तुम्हारी माँ दाल पी रही है, अरे तुम्हारी माँ सब्जी खा रही है, लेकिन वो लख्त जिगर, वो नूरे नजर, वो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, बढ़ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी करवटें बदल रहा है। ओ नबी उनसे बताओ कि वही परवरदिगार आलम है जो एक है, जो माँ के पेट के अंदर बच्चे को खिलाने वाला, ग़िज़ा देने वाला, वही तुम्हारा रब हो सकता है, उसके अलावा तुम्हारा कोई रब नहीं। जानते हैं कुफ़ार और मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उल्फत से, मोहब्बत से, शफ़क़त से बुलाते रहे। कभी आप देखते बेचैन है, परेशान है, किस तरीके से इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तले आ जाए। लेकिन मेरे भाइयों, लोग ईमान लाने वाले नहीं बने। रात के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे जा रहे हैं, रात की तनाई दुआ कर रहे हैं रब से, ओ रब कायनात, ओ रब रहमान, ओ मेरे रब, ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे अल्लाह, तूने मुझे तो इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है, इंसानों को एक अल्लाह की दावत देने के लिए मैं इंसानों को तेरी तरफ बुला रहा हूँ, तेरी बंदगी की तरफ, तेरी इबादत की तरफ। लेकिन अल्लाह ये मुझे शायर कह रहे हैं, ये मुझे मजनू कह रहे हैं, ये मुझे दीवाना कह रहे हैं। ऐ अल्लाह मैं क्या करूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, ओ नबी आप उनको बुलाते रहें, आप उनको बुलाते रहें। 1 साल नहीं मेरे भाइयों, 13 साल की जिंदगी मसाइब व आलाम परेशानियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी। कभी आप पर ईंटों की बारिश, कभी गाली गलौज, तो कभी आपके रास्ते मसदूद कर दिए जाते हैं, कभी बच्चों को, कभी बूढ़ों को, कभी बेटियों को, कभी माँ को। मेरे भाइयों दोस्तों, सड़कों पे नीलाम किया जाता था। ऐसे दौर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबे किराम गुजर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, नबी आप उन्हें एक कलमा की तरफ बुलाते रहे, एक अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहे। आज मेरे भाइयों दोस्तों, अगर मेरा भाई मुझसे और आपके 4-5 भाई 10 भाई हैं, नई नई दुल्हन आई है घर में, तो बड़े मसले पैदा होते हैं, भाई भाई को नहीं पहचानता है। आज भाइयों ने धोखा दे दिया है,
دل ٹوٹ گیا تو اب دل جھٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، الا یہ کہ میرا بھائی کا جنازہ اگر رکھا ہوگا، میں امریکہ میں لندن میں، چاہے میں پیرس جاپان یا کسی علاقے میں کیوں نہیں ہوں گا، جب میرے پاس ٹیلی فون جائے گا، جب میرے پاس فون جائے گا، ارے تمہارا بھائی فلاں، تمہارا بھائی سرفراز دنیا سے چلا گیا ہے، اس وقت میرا دل نرم ہو جائے گا۔ اب میں فلائٹ کی ٹکٹیں لوں گا، ارے کون سی فلائٹ جلدی مل جائے کہ میں اپنے بھائی کو دیکھ کر آؤں گا، یا میں اپنے باپ کو یا اپنے ماں کو دیکھ کر آؤں گا۔ یہ نظارہ ہوتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام پتھر مارا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، راستے میں کیا کہتے ہیں کوڑے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے میرے بھائیو دوستو ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے شفقت و محبت سے گھول کے پی جاتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے نوجوان تھوڑی سی خون میں گرمی آ گئی ہے، 2 روپے زیادہ ہو گئے، پیسے ہو گئے، اچھی بیوی مل گئی، تھوڑی سی اسمارٹ مل گئی، اب بیچارے اس کے پیچھے دیوانہ ہو جائے گا، اس کو اب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سمجھتا ہے یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری دنیا ہے۔ او میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چیزیں تھیں نا، اس سے بڑھ کر آج ہماری زندگی کے اندر نہیں ہو سکتی ہے۔ ارے اللہ کے رسول سے بھی کوئی خوبصورت تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان سے بھی آج کوئی اسمارٹ اور خوبصورت ہے دنیا کے اندر؟ مجھے بتاؤ، نہیں ہے۔ آج میرے بھائیو دوستو، آپ اپنے بھائیوں کو 2 لفظ جب جائیں گے سمجھانے کے لیے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتے، مولوی چلا کر کے بک کر کے ارے بھائی آئیے آئیے، لیکن ہم اتنے گھامڑ ہیں، اتنے بے حس ہیں کہ ہم مولوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ ارے ہم جب مولوی کے پاس جائیں گے تو ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ ارے میرے بھائیو دوستو، ایسا دین نہیں، دین تو کہتا ہے جب بھی تمہیں موقع ملے مولویوں کے پاس، علماء کے پاس، جو جانکار ہیں جاؤ، کسی کے پاس جاؤ گے نا تو کچھ ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہم نے چارہ کیا کہتے ہیں جال بچھائے ہیں، چارے ڈالیں گے، ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ پروردگار عالم ہمارے لیے بھیج دے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے جلسہ کیا ہے، جلسہ کریں تو پیسے، چاہے آپ کا مقصد مثلا مسجد ہے تو آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے کیا کہتے ہیں مساجد کی تعمیر ہوں گی، جہاں مان کے چلیے ہمارے کچھ بھائی 10 روپیہ دینے والے 1000 روپے 10,000 روپے دینے والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن اسی طریقے سے دوستو اگر ہم بڑھ کر کے جائیں، سمجھ بات آ رہی ہے، علماء سے لو لگائیں، ان سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر باتیں سیکھیں تو میرے بھائیو دوستو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نشے میں چور ہیں، ہمیں دنیا کی محبت نے میرے بھائیو دوستو اپنوں سے جدا کر دیا ہے۔ آج ہمارے بھائیو دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا نہیں ہے، 3 دن بھوکے سفر کر رہے ہیں، ایک دن نہیں، راستے میں جا رہے ہیں، کبھی پانی نصیب ہو رہا ہے تو کبھی 2 کھجور نصیب ہو رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگوں کو بلانے میں اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے کہ میں آپ کو میرے بھائیوں سارے علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میرا بتانے کا انداز کچھ اور ہوگا، ذرا سنیے گا اور رات کی تنہائیوں میں اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جا رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں او انسانوں، میں نبی بنا کر تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ 360 جو بتوں کی عبادت کر رہے ہو
کوئی لات کی عبادت کر رہا ہے، کوئی عزا کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ان کے سامنے رو رہا ہے، کوئی ستار کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا او میرے بھائیو، او انسانو، ذرا سوچو، جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھلا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا پالنہار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ بادشاہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوستو اس قدر مارا، اس قدر مارا، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا ہے، آپ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ایک کلمہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میرے بھائی و دوستو دین کے لیے اتنی جد و جہد کے کوشش کی کہ جس کا تذکرہ آپ کو علماء کرام آئے دن بتاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو ضلالت سے یعنی صراط مستقیم کی طرف لایا، انہیں یہ بتایا کہ دیکھو ایک خدا کی عبادت کرنا، دوسرے خدا کی عبادت مت کرو، دوسروں سے مانگو نہیں، دوسروں کے سامنے سر مت جھکانا۔ کیوں کہ دینے والا اللہ کی ذات ہے، لینے والا اللہ کی ذات ہے، جو جلانے والا بھی ہے، مارنے والا بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے، حیات دینے والا بھی ہے، قارون کو دھسانے والا، موسیٰ کو فرعون سے بچانے والا وہی پروردگار عالم ہے۔ اسی پروردگار عالم سے مانگنا اور کسی کے پاس نہیں مانگنا۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو دلیل بنا کر کے پیش کیا اور انسانوں سے کہا وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ۔ جو لوگ چاند کی عبادت کرتے ہیں، جو سورج کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، رب کائنات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم چاند کی عبادت نہ کرو۔ واقعی میں اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ نے آسمان بنائے، زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائے تم اس کی عبادت کرو، جس نے یہ چاند بنائے تم اس کی عبادت کرو، جس نے یہ سورج بنائے تم اس کی عبادت کرو۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، آج گاؤں سماج کے اندر دیکھو، آج علاقے کے اندر دیکھو، اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ دل سے اٹھ چکا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، یہ میرا یقین ہے۔ جب عمل کے میدان میں آؤ تو ہمارا عمل کھوکھلا نظر آتا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں، ہم ایک پیر پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ وہی علماء کرام کا بھی حال ہے، وہی سماج کا بھی حال ہے، وہی لیڈران کا بھی حال ہے، وہی میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کا حال ہے۔ ارے ایمان ایک تو ہمیں وہ دیکھنے کو ملتا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، نمرود نے آگ لگوائے، آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان وہ دیکھنے کو ملا کہ تاریخ کیا، قرآن مجید نے یوں کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان ھذا ھو البلاء المبین،
कहीं अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ईमान का सबूत दिया वो दुनिया आज उसे भूल नहीं सकती है। वो ईमान, वो जज्बा, वो स्पिरिट मेरे भाइयों आज का हमारे अंदर है। वो का ईमान रहा, वो का जज्बा रहा, वो का स्पिरिट हमारे दरमियान रहे। आज अगर हमारा बच्चा 5 साल 10 साल का हो चुका है, बाप कहता है बेटा इधर आओ, स्कूल जाओ, मदरसा जाओ, दीन इस्लाम की तालीम सीखो। आज बेटा बाप को पढ़ा रहा है, आज यही बेटा बाप की बात को मानने से इनकार कर रहा है। एक वो भी बेटा देखने को मिला था जिस बेटे ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह मेरे अब्बू जान, अगर आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है, अगर आपको खुदा ने कहा है या बतफल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, ए अब्बू जान अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है मुझे कुर्बानी करने के लिए, मेरे गले पर छुरी चलाने के लिए, ओ मेरे अब्बू जान ये मत देखिए कि ये लखते जिगर, ये नूरे नजर आपके साथ होगा या नहीं, आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। अल्लाह ताला के नज़दीक आप मुझे साबिरीन में से पाएंगे। नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी माँ, आज कहाँ वो बेटे, कहाँ वो बाल बच्चे मुझे दिखाई देते हैं। माँ प्यार से कहती है आओ बेटे, आओ बेटे, माँ बाप उसे प्यार से बुलाते हैं, लेकिन आज बेटा बाप को रुआब दिखाते हुए कहता है मेरे अब्बू जान हमेशा बकते रहते हैं, हमारे अब्बू जान बोलते रहते हैं, माँ को भी गालियाँ पड़ती हैं। आज ये बेटे का हाल है, ये बेटा है। जब आपके मैंने कह दिया कि जिसके अंदर जब खुदा का खौफ पैदा हो जाए तभी जाकर के आप अपने क्या कहते हैं इस्लाम के कवानीन और ज़वाबित पर आप अमल कर सकते हैं। जब तक खुदा का खौफ आपके दिल के अंदर नहीं होगा उस वक्त तक ना आपके औलाद, ना आपका समाज, ना आपके क्या कहते हैं उठने बैठने वाले दोस्त यार सही हो सकते, उनका ईमान हमेशा मुतज़लज़ल रहेगा। ईमान क्या थे भाई? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, आप ऐसे ऐसे सहाबा किराम की मिसाल, यासिर अम्मार की मिसाल ले लीजिए, सुमैया की मिसाल ले लीजिए। मेरे भाइयों, कहा कि इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाओ, इस्लाम को छोड़ दो तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे भाइयों अपने ईमान को किस तरीके से बचाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पर कैसे कायम रहे। ज़रा देखिए तस्वीर, तारीख को पढ़िए। वो पहली औरत है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपनी जान को गंवा दी। मैं उसका वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वो इस्लाम लेकर के आई, मक्का यानी कुरैश के सरदार ने सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस कदर तकलीफ दी मेरे भाइयों दोस्तों कि उनके शर्मगाह के अंदर नेज़ा मारा गया। फिर भी सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम से मुतनफ़िर नहीं हुई, बल्कि उसने कहा ओ दुश्मनान इस्लाम, अगर तू मेरी जान लेना चाहता है ऐसी जान 100 कुर्बान हो जाए, लेकिन ये दिल जो मोहम्मद पर चला गया है, ये दिल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ लग चुका है, ये दिल अब जानी मुखालिफीन की तरफ, बूतों की तरफ नहीं जा सकता है। जितनी सजाएं देना चाहते हो दे दो, लेकिन ये दिल जो अल्लाह ताला की तरफ माइल हो चुका है, ये दिल अब बुत परस्ती की तरफ माइल नहीं हो सकता। ये ईमान था मेरे भाइयों, ये एहसास थे, ये जज्बा था।
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر مارا گیا، کس قدر تکلیف پہنچائی گئی، کس قدر آپ پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر کے آئے، جب اسلام قبول کیا تو اس وقت میرے بھائیوں وہ غلام تھے، آقا نے ان کو اس قدر سزا دی، اس قدر سزا دی کہ ریگستان یعنی جہاں ریت بالو ہی بالو ہو، اگر کڑاکے کی دھوپ ہو، کڑاکے کی دھوپ ہو، آپ اس میں میرے بھائیوں خالی پیر نہیں چل سکتے۔ ہم لوگوں نے بھی مصر کی سرزمین میں دیکھا گھومنے کی بڑی، آج بھی آپ قطر، سعودی یا بڑے کنٹریز وغیرہ میں آپ چلے جائیں، جیسے مصر ہو گیا، تو ہم لوگ اکثر و بیشتر جمعہ کی نماز باہر میں پڑھتے ہیں، باہر جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنی دھوپ ہوتی میرے بھائیو، لگتا ہے کہ بدن کھول رہا ہے۔ جو لوگ قطر میں کمانے والے ہوں گے وہ بیچارے جانتے ہیں اس قدر دھوپ، کبھی اگر ہم نے نہیں یہاں کی جیسے گرمی اور کیا کہتے ہیں ہوا جھیلی ہے ہم نے، لیکن وہاں برداشت نہیں کر پاتے، بخار سردی لگ جاتی ہے لوگوں کو۔ ایسی کہنے مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریت یا ایسی دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ جو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جب کڑاکے کی دھوپ ہوا کرتی ایسے عالم میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا 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 نہیں گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹا دیا جاتا ہے، اتنا ہی نہیں گرم اس کے بعد آپ کے اوپر بھاری پتھر کو رکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ خدا حبل خدا کو لایا جاتا ہے، عزا جو مشرکین کی خدا ہے، کہا ان سے جاتا ہے او بلال اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، اب بھی تم محمد کے دین سے انکار کر دو، تمہاری جان بخش دوں گا۔ بتائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے، لیکن جواب کیا دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہہ رہے ہیں او انسانوں اور بھی پتھروں ڈال دو تم، ارے دنیا کی لذت آخرت کی لذت سے بہتر نہیں ہو سکتی ہے، جنت کی حوریں بلا رہی ہے، اللہ رب العالمین نے جو جنت بنوائے ارے وہ جنت آواز دے رہی ہے اس بلال کو، ارے وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے یعنی متقیوں کے لیے پرہیزگاریوں کے لیے بنایا ہے وہ مجھے آواز دے رہی ہے، بھلا میں اس دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، ارے وہ طریقہ کیسے میں چھوڑ سکتا ہوں، وہ راستے میں کیسے چھوڑ دوں، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر سے بچوں پتھر کو ہٹا دیا جاتا ہے، پھر پتھر الگ کر دیا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں ان سے کہ یعنی حضرت بلال ارے اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، یا محمد کے دین سے متنفر ہو جا، یعنی محمد کے دین کو چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ لیکن میرے بھائیوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان پر قائم رہے، انہوں نے اپنی جان کو گنوانا منظور کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا، وہ احساس تھے میرے بھائی دوستو۔ آج لیکن میرے بھائیوں آج اللہ کی عبادت کرنے والے کا اللہ کے ذات میں شریک ٹھہرانا یہ آج میرے بھائیو دوستو ہمارا ایک پیشہ بن چکا ہے۔ آج جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہے، جھاڑ پھونک کی تو بہت زیادہ رواج بھی ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے، جھاڑ پھونک زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو دوستو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا سورہ حج کے اندر، او انسانوں دنیا میں کسی سے مانگ لو، چاہے وہ پائلٹ ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ بڑے ڈگریاں لینے والے ہوں، چاہے وہ کروڑ پتی ہوں، چاہے ارب پتی ہوں، وہ تمہیں ایک بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں ایک دن کا بھی دے سکتا ہے۔ سورہ حج کے اندر کلی طور سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ،
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا او انسانوں تمہارے لیے ضرب المثل پیش کر دیے گئے ہیں. جو لوگ اللہ کے سوا کسی کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. کہا ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. کہا سائنٹسٹ کو بلا لے، بڑے بڑے ودوان کو بلا لے، بڑے بڑے انسان کو اکٹھا کر لے، یہاں تک کہ کاتب با کو بھی یہ لے کر آ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لن یخلقوا ذبابا کہ وہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. کہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. آج کل آپ تو بہت ساری ایجادات دیکھ رہے ہوں گے. آپ میرے بھائیوں تعجب نہ کرے، حیرت میں نہ آئے، یہ تو قرآن کا کرشمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ کہ جو شخص کسی سے مانگتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ضعف الطالب والمطلوب کہ مانگنے والا شخص بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ما قدر اللہ حق قدری کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکا. جس طریقے سے اللہ کو پہچاننا چاہیے انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کو حقیقی معنی میں پہچان لے تو پھر میرے بھائیو دوستو آپ مزہ آپ کو ملے گا. آپ کے اندر ایمان، آپ کے اندر